بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اس موذی وبائی مرض سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج پھر حاضر ہوں تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی پیغام لے کر۔ پلیز اس کو غور سے سنیے گا۔ کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوا ہو کہ آپ نے اپنے بابا کو یہ کہا ہو کہ بابا بزنس کا ٹائم ہو گیا ہے، اب آپ چلیں، اٹھیں شاباش چلیں، بزنس کا ٹائم ہو گیا ہے، چلیں دکان کھولیں، سارا دن گھر میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ یا ماما کو کہا ہو کہ نہیں میرے لیے ناشتہ تیار کریں، مجھے بھوک لگی ہے، یا دوپہر کا کھانا تیار کریں، یا رات کا کھانا تیار کریں۔ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے آپ کے لیے کیا کرنا ہے، ان کی اس گھر میں کیا جاب ہے۔ ماں کی جاب آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کی کھانے پینے کا خیال رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اور باپ کی بھی ایک جاب ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے گھر میں، وہ آپ کے لیے آپ کے تعلیمی اور معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے مصروف عمل ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے بہتر۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ذرا پھر غور کریں کہ ماں کی بھی ایک جاب ہے گھر میں، باپ کی بھی ایک جاب ہے گھر میں، تو آپ کس حیثیت میں گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں؟ آپ کس حیثیت میں گھر میں رہ رہے ہیں؟ آپ کی جاب کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، آپ کی جاب تعلیم حاصل کرنا ہے، اور آپ کا عہدہ اسٹوڈنٹ جیسا ہے، لیکن اس کے باوجود افسوس کے ساتھ آپ کو والدین سے روزانہ کی بیس پہ یہ فکرے سننے کو ملتے ہیں، بیٹا پڑھ لو، وہ کتاب ہی اٹھا لو، سارا دن ضائع آپ نے کر دیا ہے، کچھ پڑھتے ہی نہیں ہو، آپ کا کیا بنے گا، آپ کیا کرو گے؟ لیکن مجال ہے کہ یہ سننے کے بعد آپ پہ کوئی اثر پڑتا۔ کیوں نہیں پڑتا؟ کیونکہ آپ کے پاس کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور جب مقصد نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ تو اتفاقاً اس گھر میں اسٹوڈنٹ بن گئے ہیں، آپ کو بنایا نہیں گیا۔ آپ پھر اس کیکڑے کی طرح بن جاتے ہو جو ایک آبی جانور ہے، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب کسی بھی طرح وہ کنارے پر آ پڑتا ہے تو وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ پانی کی موجیں دوبارہ آئیں اور اسے لے کر پانی میں لے جائیں، اور وہ اس انتظار میں پڑا رہتا ہے، اور اسی انتظار میں پڑا رہتا ہے، اور اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ اگر پانی کی لہریں نہیں آئیں گی یا تو وہ مر جائے گا وہاں پڑے یا کوئی اس کو اٹھا لے گا اور کھائے گا اس کو۔ تو آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ اتفاقاً یہاں پر پڑے رہتے ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ کامیابی اور ترقی آپ سے توقع کرتی ہے چند قدم اٹھانے کی، لیکن وہ آپ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ آپ کے پاس مقصد ہی نہیں ہوتا، اور جب مقصد نہ ہو تو پھر نصیحت کچھ بھی نہیں کرتی، پھر آپ بے وقوف بن جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، دنیا کے کسی قانون میں بھی بے وقوفی کی کوئی سزا نہیں ہوتی۔ دنیا کے کسی بھی قانون میں بے وقوفی کی کوئی سزا نہیں ہوتی، کیونکہ بے وقوف لوگوں کو نصیحت کرنا ایسی ہے جیسے پانی پر تصویر بنانا یا ریت پر دیوار کھڑی کرنا۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ پانی پہ تصویر بناتے ہو یا پیپر پہ تصویر بناتے ہو جو سب کو نظر آئے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ اپنے ذہن کو اس پیراشوٹ کی طرح کھولو گے جس کو کھولنے کے بعد آپ استعمال بھی کر سکتے ہو۔ تو اس لیے آپ کا ذہن ایک پیراشوٹ کی طرح ہوتا ہے، جب کھولو گے تو استعمال ہوگا، جب نہیں کھولو گے تو پیراشوٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فیصلہ بیٹا آپ کے ہاتھ میں ہے، اتفاق والے اسٹوڈنٹ بننا ہے یا احترام والے اسٹوڈنٹ بننا ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔